سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. کیا کریں اب آدمی پڑھا کہ سورج گرہن ہونے والا ہے. اب وہ اس میں تصویریں بتائی جاتی ہیں کہ اس میں یہ سایہ پڑ جاتا ہے، ستارے درمیان میں آ جاتے ہیں، مختاب درمیان میں آ جاتا ہے، اس لیے اس کے اوپر عکس پڑتا ہے، اس سے تاریخی آ جاتی ہے. پھر رفتہ رفتہ جب دور ختم ہوتا ہے دنیا بھر کے تبصرے کرو گے، سائنس کو سامنے لاؤ گے اور وہ بھی ناپ وطن دیتی تھی. ہمیں معلوم ہے تم لوگوں سب علوم ناقص کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ ہم جانتے نہ تم جانتے. اسے خواہ بحث کرنے سے، ایک میں تجزیہ کرنے سے، اس کے فلسفہ بیان کرنے سے ناقص کر سکتے ہیں. نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا گئے. وہ کہا کہ علامات خیر میں سے ہے کہ اتنی بڑی فوکس کی چیز کو بھی گرہن لگ گیا. آصف پرست لوگ، سورج پرست لوگ تھے اس زمانے میں جو خدا کو آگ کو پوچھتے تھے یا اس کو سورج کی طرف کرتے تھے. جانتے یہ سب دماغ کی یہ چیزیں ہیں جو جس میں دماغ آ جائے وہ خدا کی منکر ہو سکتا ہے. سر آپ نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا ہے. آپ کو ایسا معلوم ہے جیسے قیامت کی علامات میں یہ ایک بات ظاہر ہو گئی اور قیامت آنے والی تو آپ خوف زدہ حالت میں، اور یہ آپ کا خوف زدہ ہونا امت کے لیے چاہیے، ان کو متنوع کرنے کے لیے تھا. آپ کو کیا خوف تھا؟ بلکہ امت کے لیے بتایا تھا کہ ایسے مواقع سے تم بے خطر بے خوف نہ رہنا. خبردار یہ کائنات یہ آثار جو ہے یہ سارے خداوندی کے، اس میں خدا معلوم کتنی سمیتیں بھری ہوئی ہیں، کتنے زہر بھرے ہوئے ہیں کہ تمہاری زندگی کو درہم برہم کر دینے والے ہیں. نباتات سے اثر پڑتا ہے، جماعت سے اثر پڑتا ہے. سورج ایک روشنی جو ہے صرف سورج روشنی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حیات ہے. تمام کائنات کی، تمام کائنات کی، تمام مخلوقات کی اس کے اندر حیات بھی ہے. اس حیات کے اندر فرق پڑ جاتا ہے. تو ایسی حالت میں اللہ سے کرو، خوف کرو، صدقہ دو، خیرات کرو. اور یہ اس کے لیے حکم ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ مسجدوں میں نمازیں پڑھو، طویل نمازیں پڑھو، طویل رکوع کرو، طویل سجدے کرو اور اللہ سے پناہ مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے لیے، اپنے اہل کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرو، پناہ مانگو. بڑا خوف کی بات ہے. اور اس وقت کی دعائیں جو خوف کے ساتھ، ندامت کے ساتھ ہوتی ہیں تو قبول کرتی ہیں. اس کو محض معمولی بات نہ سمجھ لینا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک موقع ہے، پناہ مانگنے کا موقع ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسی حالت میں جو دعائیں مانگو گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی. دعائیں سے ضرور قبول ہوتی ہیں. تو ایسو جب تک کہ اس کا اثر رہے اس وقت کھانا پینا بھی نہیں چاہیے، چھوٹے بچوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. کھانے پینے سے بھی تحفظ سے روکے ہوتا ہے. جب تک کہ اس پر ذہن کا اثر رہے صحت کرو اور بس عبادت سے مشغول رہو. کتنا ہوتا ہے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سوال ہوتا ہے. اس میں احتیاط کرو اور پناہ مانگو اور سب کا خیرات جو تم سے جتنا بنے 1 روپیہ 2 روپیہ 5 10 منٹ سے سب کا خیرات دیتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بنائیں چل جائیں گی. اللہ کا نام لینے سے، اللہ کی پناہ مانگنے سے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ تمہارا دنیا میں بھی نفع ہے، آخرت میں بھی نفع ہے. اس کی معمولی بات نہ سمجھنا. میں نے اسلام کہہ دیا ہے اسے ایک بار جہاں تک نہیں سکا مجھ سے میں نے بہت تفصیل سے بار بار آپ لوگوں کے سامنے کیا کہ خدا کے لیے لہجت مسلمان کے، لہجت مسلمان مومن کے اس سے حساب کر لو کہ تمہاری پہ کیا ذمہ داریاں ہیں، تم کو کیا کرنا ہے. تمام سب ذمہ داریاں یہ تمہاری زندگی، روزمرہ کی زندگی، یہ روز صبح سے شام تک کی زندگی یہی اسلام ہے. اسی میں دین کے تقاضے ہیں، اسی میں ایمان کے تقاضے ہیں، اسی میں اللہ کے رسول کی باتیں ہیں صبح سے شام کی زندگی میں. اس سے غفلت جو ہے وہی دنیا ہے، بھی ناپاک ہے، وہی مضر ہے، نقصان دینے والی ہے، ناگزیر ہے، جاذب ہے، دل نصیب ہونے والی ہے. اس لیے ہم آپ کا اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنا ہم اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. تو بھائی دین کی مجلس میں آنے سے، دین کی باتیں سننے سے کم اتنا تو ہو جائے کہ آپ کو یہ تو معلوم ہو جائے
کہ کون چیز گناہ ہے اور کس کا معاوضہ آخرت دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے، آخرت میں بھی بے خبر نہ ہو، بالکل صرف اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ کو بہت آمادہ کر لو اس بات سے کہ جو بات معلوم ہوئی ہے بہت اہم ہے، اللہ کے رسول کی یہی ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اس سے بے خبری اچھی نہیں ہے۔ اور ماشاء اللہ آپ لوگ یہاں جمع ہیں، پھر کسی بھی آتے ہیں یہ باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں، کتابوں میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، مساجد رہتے ہیں، کچھ بھی ہو کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، بار بار کہہ دیا اور چند کتابیں آپ کو بتا دی کہ اگر آپ ان کو پڑھتے رہیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا دین لکھا ہے، دین کا علم ہو جائے گا، حفاظت کے سامان ہو جائیں گے اور اس پر نبو ہو جائے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ صحیح معنی میں اللہ کے رسول کے اطاعت گزار فرما بردار ہو جائیں گے، اللہ کے شیطان کے مصائب سے آگاہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد بات سے صحیح نہیں کی جا رہی، مرد ہوں یا عورت ہوں جو بھی میری بات سن رہے ہیں وہ سن لیجیے کہ صاحب ایمان کے لیے یہ موجودہ زندگی جو ہے ہماری یہ لعنت ہے، اس سے گرفت ہے، معاوضہ ہے، ذلت ہے، دنیا میں دیا میں نے کئی دفعے بتا لیا۔ اب آپ کی کو فکر چاہیے کہ وہ باتیں جو آپ کو تباہ کر رہی ہیں، جو گناہ ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے، کوئی چھوٹی ہوئی باتیں نہیں ہیں، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے صاف صاف باتیں کہہ چکا ہوں، کتابوں میں پڑھ لیجیے، خدا کے لیے ہوشیار ہو جائیے، موت کا کوئی اعتبار نہیں، یہ زمانہ ایسا ہے کہ جو موت نے بھی کوئی عنوان اپنا اختیار نہیں کیا ہے کہ انسان بیمار ہو، بیمار رہے، بیمارداری ہو، معاوضہ ہو، یہ ہوتا رہتا ہے، خدا نے گیا موقع بھی ملتا، توبہ کرتا ہوں، ہارٹ فیل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسے خدا کے لیے مسلمان ہو کے کم سے کم پاس تو کر لو، توبہ کے پاس تو کرتے رہو، یہ داموں کے کل کے ساتھ اللہ کے سامنے کہتے رہو کہ مجھے نہ یہ گانا بجانا، یہ ریڈیو، یہ ٹیلی ویژن، یہ تصویروں کا عام ہونا بالکل لعنت ہے، خرافات ہے، بہت سی بدعات ہیں جس کو تم دین سمجھتے ہیں، ہم لوگ دین سمجھتے ہیں، ہرگز دین نہیں ہے، یہ اختراع ہے دین کے اندر، سنت و شریعت کے خلاف باتیں ہیں، تقریبات میں، غمی کی تقریبات میں، شادی کی تقریبات میں اخلاق ہوتا ہے، دعوت ولیمہ اور دعوت مسنونہ اور نکاح مسنونہ سب غلط بات ہے، بالکل نہیں۔ جمعے کا دن کہتے ہیں کہ سب یہ بات کے لیے تمام مخلوقات فوائد انتظار ہوتے ہیں، خدا کے لیے ان کا اندازہ کرو اور توبہ کرو، چاہے عورتیں ہوں یا مرد۔ تقریبات میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، چالیسواں ہو رہا ہے، 30واں ہو رہا ہے، 16واں ہو رہا ہے، سب بدعات ہیں، خود سمجھ لو، میں کہہ رہا ہوں کتابوں میں دیکھ لو، یقین کر لو، اس معاملے بات میں سن لو، چھوڑ رہے ہیں، اگر نہیں چھوڑ سکتے ہو تو پھر معافی کے لیے تیار ہو، خدا نہ کرے کوئی مسلمان تیار ہو۔ یہ تمام آج کل کا عورتوں کا رہنا کر نکلنا لعنت ہے خدا کی، ان کی رہنا کپڑے پہننا، بے شرمی بے غیرتی کے ساتھ باہر جانا، ریڈیو کے ساتھ بازاروں میں دفاتر میں ملازمت کرنا، لڑکیوں کا ڈاکٹری انجینئرنگ جانے کیا کیا خرافات رائج ہو گئی ہیں، سب کے سب ناجائز ہیں، حرام ہیں، اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے بھی ہیں، طبیعت خیر بچے کے سبھی یہی سبب ہے کہ گھر گھر پریشانیاں ہیں، گھر گھر دشواریاں ہیں، ایک حیران ہے، قیامت ہے، تمام زندگی برباد ہو رہی ہے، پھر اسی مبتلا جن وجوہ سے مبتلا ہیں وہیں کو اختیار کی عورتوں کو کتنے لگا رہا ہے، مردوں نے انہیں کی آزادی کی دی ہوئی آزادی ہے، تو انہوں نے برقع اتارا، برقع اتارنے کے بعد سر کھولا، اڑیاں ہوئی اور یہاں چوکیاں سر ہوتے تمام بناؤ سنگار کے ساتھ بازاروں میں گھومتی ہیں، یہ مسلمان کون ہے، یہ اسلام ہے، یہ حجت بھی نہیں، نصرانیت بھی نہیں، پارسیوں کی ہندوؤں کی رسموں ان سے بھی بدتر حالت ہوتی چل رہی ہے۔ کیا غیرت انسانیت ہے، کیا شرافت ہے ہمارے آپ کے پاس، کون سے حیا و شرم سے ہم نے عنوان اختیار کیا ہے، تمام سب بے حیائی دے رکھی، یہ بازاروں میں بے حیائی دے رکھی، دفاتر میں، تجارت گاہوں میں، تعلیم گاہوں میں، ہر جگہ بے حیائی دے رکھی، بے شرمی، جس سے خدا کی لعنت، رشتوں کی لعنت، تمام مخلوق کی لعنت۔ میں پھر ان مختصر لفظوں میں کہہ رہا ہوں، خدا کی ان باتوں کو سمجھ لیجیے، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ کہیں گے آپ یہ زہر ہیں، کمیت ہیں، آپ کے اخلاق بگاڑیں گے، آپ کے آداب بگاڑیں گے، آپ کا معاشرہ خراب ہوگا، گھریلو کی زندگی برباد ہوگی، دفاتر کی زندگی برباد ہوگی، اور جہاں یہاں بھی آپ کی زندگی شعبہ زندگی سب برباد، اللہ کے خلاف ورزی کر کے کبھی فلاح نہیں ہوتا۔ فلاح اگر ہے تو اللہ کے نام لینے میں ہے، توبہ میں ہے، استغفار میں ہے، خدا کے لیے کرتے جاؤ، کوئی نہیں چھوٹتی، نفس شیطان غالب آ گیا ہے،
ماں سے ماحول سے مغلوب ہو جاؤ پھر کر رہے ہیں. لیکن نادم تو ہو, سمجھو تو کہ گناہ کر رہے ہیں, سمجھو تو ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں, سمجھو تو ہمارا اخلاق بگڑ رہے ہیں, سمجھو تو ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں انصاف سے دیکھو اس معاشرے سے, اس کے برکاتوں سے, اس کی دلچسپی سے, اس کی جازیت سے, یہ بڑی خوشنمائی سے, جازیوں سے, تعریفین سے تمہارے گھر آراستہ ہیں. کیا جان بھی ہے تمہارے, سکون بھی ہے تمہیں, پریشانیاں, بیماریاں, طرح طرح کی دشواریاں, کتنے آخر ہو گیا, کسی نے شہر کر دیا ہے, کسی مخالف ہے ہمارا, اس نے کچھ جادو کر دیا ہے, کوئی کو کیا کر دیا ہے, ہماری زندگی برباد ہے, لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, رشتے نہیں آ رہے ہیں, کوئی تعویذیں بھی کیا کہتے ہو, خود اپنی گردن بتا کے دیکھو, خود بدام آدمی کر رہے, خود کام آتے ہیں اس کے بعد, خود ایسی خدا کے قانون سے توڑ رہے ہو, اخلاق دو باتیں کر رہے ہو, اور کہتے ہیں تعویذ گنتوں سے شادی کر دو گے اس خدا کو, جس کے خدا سے کھڑی ہوئی اللہ نہیں کر رہے, خدا کا کھڑے ہوئے قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہو, خدا کے قانون توڑ رہے ہو, بغاوت کر رہے ہو, تو پھر دعاؤں سے حدیثوں سے چاہتے ہو کہ تمہارا سامنے ہرگز کبھی نہیں ہے. خود یاد رکھو, توبہ کرو, چھوڑ نہیں. میں کیا کریں, ہمارا انداز بہن اور دل کی بات نہیں, ہم اسی انداز میں بات کرتے ہیں. ہم کوئی عالم نہیں, مقرر نہیں کہ آپ لوگوں سے اپنی تقریروں میں محض کر دیں, ایسی تقریر ہو گئی ہے, بڑے سے نظام بیان کریں. زندہ نہیں بات کریں. ہمارے پاس ایک فون آیا, ممکن ہے وہ ساتھ یہاں تشریف کرتے ہیں, وہ کہتے تھے ہم اکثر آپ لوگوں سے کہ آپ سیرت نبی کا ایک جیسا منصب رہا ہے, آج کا دن تھا یا کل کا دن, آپ کے لیے سب نے تجویز کیا ہے کہ آپ اس کی صدارت کریں. آپ میں نے کہا غلط صحیح مسئلہ ہو گیا, آپ کو غلط اطلاع ملی, میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں, نہ صدارت کے قابل ہوں, نہ شرکت کے قابل ہوں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں آپ کے تعریفوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, مختصر غنیمت سمجھ کے موقع کو, یہ سب بدعت ہے, گمراہی ہے, یہ لالچ ہے کہ تمہارے جیسے نبی جو تم قیام کر رہے ہو, سر یہ توہین ہے اسلام کی, سر یہ استہزاء ہے, اور یقیناً توہین ہے. اس نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض بیان کرتے ہو, اور دنیا بھر کے خلافات, دنیا بھر کے خبرات, دنیا کے منکرات, جس طرح بالکل کھلے ہوئے کئی مسائل کے خلاف ورزی کرتے اور بڑے تفصیلی کے ساتھ سیرت نبی کے جب سے منا رہے ہیں. خدا سے بھی ڈرو, یہ اس کے وبا سے ڈرو. توہین کرتے ہو اسلام کے, اس رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بیان کرتے ہو, اور اپنی نہ سیرت بدلتے ہو, نہ رضا خطا بدلتے ہو, نہ لباس خطا بدلتے ہو, کوئی اخبار نہیں بدلتے ہو, تو جیسا ہو گیا تقریریں ہو گئی, بڑا جگہ خدا کے جو اسلامک نمائشیں کی سیرت جلدی نہ نقل میرے معذور نہیں. اللہ کا شکر ادا کیا میں نے, اور کہہ دیا کہ جو بات صحیح بات تھی میں نے ان کے کو سزا کر دیا. آپ لوگ ہی اگر تردد ہو کہ سیرت نبی کے خلاف بات نہ کر رہا ہوں, خود سوچ لو کہ جا کے دیکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے, کتنے منکرات ہیں, کتنے فوائد ہیں, کتنے خلاف ورزیاں خدا اور رسول کی, اور پھر اللہ کے رسول کا نام لیتے ہو. بڑی ساتھی کی بات ہے, بڑی بے ادبی کی بات ہے. خدا کے خیر سے ڈرو, مذاق نہیں ہے اسلام, اس کا نام و نمود کی چیز نہیں ہے اسلام. اسلام بڑی عام چیز ہے. انسان کے کردار کو کبھی سنت بنانے کے لیے, مخلوقات سے درجہ دینے کے لیے, ہماری زندگی پیش کی گئی ہے, نہ کہ مذاق کرنے کے لیے. ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں, نہیں جانتے تو ہم نے بتا دیا یہ ہے. خدا کے لیے ہوتے والی بات, ہماری بات میں اگر تردد ہو کتابیں پڑھ دو, اللہ کے رسول کی باتیں دیکھ لو, کتابوں میں کیا لکھی, مستند کتابوں میں سب سے معلوم ہو جائے گا. بات یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں کو موقع نہیں ہے, نہیں بتا دیتے ہیں یہ سب جن کو تم نے دین سمجھ رکھا ہے, یہ سب بدعات ہیں, رسومات ہیں, غیر قوموں کی تقلید ہے اور غلامانہ تقلید ہے. نہ تمہارا وضع پتہ بدلتا ہے, نہ تمہارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, نہ تمہاری اعمال میں سے تبدیلی ہوتی ہے. ایک رسمی طور سے کر لیا 2 دن, سیرت جلسے کے نتیجے بڑے ضرب بر کے ساتھ, بڑے دھوم دھام کے ساتھ جلسے ہو گئے, بڑے بڑے آرائشیں ہوئی, بڑے بڑے نمائشیں ہوئیں, مذاق نہیں ہے. ظاہر میں انسان ہے وقتی آزمائش کے لیے, کم کا ایمان نہیں ملتا نمائش کے لیے. نمائش کی چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو حقیقت ہے اسلام کی. زندگی کو صحیح بنانے کے لیے, قریب زندگی بنانے کے لیے اسلام آیا. ہمارے افراد اچھے ہونا چاہیے, ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, ہمارے کردار صحیح ہونا چاہیے, شریف ہونا چاہیے, اس میں پاکیزگی ہونا چاہیے, اس میں لطافت ہونا چاہیے,
اس میں بیکار ہونا چاہیے. تم بیکار باتیں کرتے ہو دوسری قوموں کی غلامانہ ذہنیت سے تو سمجھتے ہو کہ تمہارے کوئی بیکار حاصل ہوا. ابھی بڑی لعنت ہے خدا کی ایسے بیکار کے اوپر, ایسی لعنت ہے خدا اور رسول کی ایسے حرکات کے اوپر جو اللہ کے رسول کے خلاف ورزی کی جائے اور ان کا نام لے کے کی جائے. ارے یہ کر لو جو اس کو تمہاری چاہے کر لو, لیکن اللہ کے رسول کے سامنے لا کر اسلام کے شاعر کے سامنے لا کر پھر اسلام کی توہین کرتے ہو, تو اسلام کے خلاف ورزی کرتے ہو. بڑی جبھی بڑی جرأت, بڑی ہمت اور بڑا برداشت کرتے ہو. بن کر سوچتے ہوئے معاشرے نے تمہیں اتنا عادی کر دیا ہے کہ ہماری باتیں اجنبی معلوم ہوں گی, لیکن باتیں یہی ہیں بحثیت مسلمان کے, بحثیت صاحب ایمان کے. تم کو حفاظت کرنا ہے اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کی. اگر نہیں کرو گے کوئی تمہارے ساتھ رعایت نہیں. اللہ کے رسول نے حجت تمام کر دی, تمام تم کو بتا دیا کہ تمہاری عبادات کیسے ہونا چاہیے, تمہارے معاملات کیسے ہونا چاہیے, تمہارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے, تمہارے اخلاق ایسا ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو قانون کے خلاف ورزی کرو گے, خدا کے اور رسول کے خلاف ورزی کرو گے اور اپنی منمانی بات کرو گے, اپنے معاشرے کا حق ادا کرو گے, یقیناً تباہی ہوگی دنیا میں بھی. آپ یہ کھلے دیا پیغام ہے. خدا کے لیے آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں, کچھ اپنی زندگی میں کر لیا کرو, کچھ ہوشیار ہو جاؤ. گناہ کرو, گناہ گار سمجھ کے کرو, گناہ کرو کر رہے ہو پھر کچھ میں چلاؤ, لیکن سب جو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم کو توبہ کرو. جب توبہ سے اللہ کا کھلا ہے آخر وقت کا کھلا رہے گا, میں معلوم نہیں آخر وقت کون سا ہوگا. جب حادثہ ہو جائے, جب ایکسیڈنٹ ہو جائے, دفتر میں موقع جائے, اس لیے بھائی پہلے سے توبہ استغفار کا سامان کر لو. ارے کچھ نہیں بن سکتا, چند آدمی ہو کے یہی عادت کر لو, نہ چھوڑو پھر کچھ جو خلاف ارادہ کر لو چھوڑنے کا. عورتیں بھی مرد بھی یہ لانے زیادہ زندگی کو چھوڑو, مسئلہ کرو. اسے نہیں چھوڑ سکتے تو کم سے کم اللہ میں سے معذرت سے کر لو کہ ہم مبتلا ہو گئے ہیں, ایک آزار ہو گیا. کہ دیکھو تم نے شروع میں تمہیں مرض ہوا اور تم نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنی صحبت کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے تم بدتریزیاں کرتے ہیں. ڈاکٹر نے طبیب نے جب نے رجوع کیا ڈاکٹر سے اس نے بتایا کہ یہ چیزیں بدتریزی کی ہیں, یہ چیزیں مضر ہیں تندرستی کے لیے. تمہارا جگر خراب ہو گیا ہے, آنکھیں خراب ہو گئی ہیں, گردے خراب ہو گئے ہیں, اب پرہیز نہ کرو گے تو مرض کے زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہے. تم پرہیز کرو. دوا پھر کب آپ دوا دے دیجیے, تو دوا تو دے دی, دوا پی رہے ہیں, بدتریزی بھی کر رہے ہیں. جو چیزیں مضر ہیں جگر کے لیے وہ بھی کھا رہے ہیں, جو چیزیں مضر ہیں گردے کے لیے وہ بھی کھا رہے ہیں. کیسے تندرستی ہو سکتی ہے؟ سمجھ کے دیکھو, سمجھ کی بات ہے. جب بدتریزی کر رہے ہو اور جو چیزیں جن چیزوں نے تمہاری تندرستی اور صحت برباد کی تھی اس کی تحقیق تم قائم ہو تو بھائی تم قیام دے رہے ہو اپنے آپ کو موت کا بھی اور مرض سے لاج بھی. تو خدا نہ کرے ہمارا آپ کا ایمانی اور اسلامی مرض اتنا بڑھ جائے کہ لا علاج ہو جائے. تو خدا کے لیے جلدی کرو, ہوش میں آ جاؤ, پرہیز کرو تو کچھ حیات باقی رہے گی. نہیں تو تم نے بڑا بدتمیز سب مریض ہوا ہے کہ جو بدتمیزی بھی کرتا رہے وہ علاج نہ کرے اور طبیب بھی بتا رہے اس میں احتیاط بھی نہ کرے. کیسے تندرستی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اسلامی زندگی ہے, اس کے اندر بدتمیزیاں کیا ہیں؟ یہی گناہ, یہی معصیتیں, یہی خدا کی نافرمانیاں. خدا کی توبہ کرتے رہو. نہیں سنتا ہے اور مریض ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے. مریض کو ڈاکٹر بتاتا ہے, طبیب بتاتا ہے کہ پرہیز کرو. بھائی جتنا پرہیز کرتے ہو ان سے پرہیز کرتے جاؤ, پرہیزی کرو تو اس کا طبیعت سے رجوع کرتے رہو. تو جو مشورہ دے سمجھ کرتے رہو, ورنہ تندرستی بگڑ جائے گی اور اندیشہ یہ ہے کہ لا علاج ہو جائے گی. تو خدا نہ کرے ایسا ہمارے آپ کے ساتھ معاملہ ہو. جلدی پرہیز کر لو اور جو تدبیریں ہیں وہ کرتے پرہیز کرنا تو گناہوں سے ضروری ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک کتاب پیش کر دی ہے, معاملاتی یومیات. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر کفایت باتیں ہیں, اس کے اندر ایمان کی صحت ہے, اس کے اندر اسلام کا وقار ہے. آپ اس کو کم سے کم شروع کر دیجیے, اس پر عمل کرنا شروع کر دیجیے اور عادت ڈال دیجیے توبہ کی, استغفار کی, اپنے گناہوں کے استغفار کی. خدا کے لیے اتنا تو کر دو, یہاں آنے کا مقصد کچھ تو حل ہو. میں اس کو زیادہ تر نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اتنا سمجھ لو کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہاں دل سوزی سے خواہی سے کر رہا ہوں. بار بار کرنے کی نہ بتائے, یہاں نہ آئے, نہ اپنا ایک ہی نشست نے سب کچھ اب کر دیا. آگے آپ کا کام اور کچھ میرے پاس کہنے سب کچھ کر دیا. تو خدا کے لیے جس پر ایمان لا اللہ اللہ کے اس کا احسان تمہارے لیے دنیا میں بھی اچھا اور آخرت میں بھی.
تو خدا کے لیے کم سے کم احساس تو کرو اپنی ذمہ داری کا، احساس تو کرو اپنی بدپرہیزی کا، توبہ کرو، استغفار کرو اور ارادہ کرو کہ چھوڑ دیں، اپنی وضع پتہ بدلو، لباس پوشاک بدلو، عورتیں ہوں یا مرد، جب تک یہ نہیں بدلو گے کوئی صحت کی کوئی دوا کوئی دعا کارگر نہیں کرتی۔ یہ دعائیں اور یہ دعائیں ہماری جو رائے بن جاتی ہیں، ہم اتنے دنوں سے دعا مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہوتی، کیسے قبول ہو؟ بس تفریح کر رہے ہو، عورتیں بھی مرد بھی بچے خواص باختہ ہیں، اس بات کر یہ بات ہو گئی ہے، وہ بات ایسا سب ہوگا، یہ سمت امان ہے، یہ ہو کے رہے گا، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر میٹھی چیز کھاؤ گے تو میٹھی محسوس ہوگی، سبزی کھاؤ گے تو بہت سبزی معلوم ہوگی، لیکن بہت سی سبزی چیزیں، بہت سی مضر چیزیں، اچار کھٹائی وغیرہ مجھے صحت ہے لذت میں آتی ہے تو پھر بھی کھا رہی ہیں، تندرستی ہے تو بیاتی چلی جا رہی ہے، مرض ہے تو لاعلاج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر خدا کے لیے جس شریر نے بتا دیا کہ یہ چیزیں مضر ہیں ان کو نہ کھاؤ، خدا کے لیے ان سے پرہیز کرو، اگر کھا لو تو اس سے تدارک کرو۔ بس ہمارے آپ کے ذمہ یہی ہے کہ اپنے گناہوں کو احساس کریں اور چھوڑنا سے ارادہ کریں، رفتہ رفتہ چھوڑ دو، ارادہ کرو، اگر نہیں چھوڑتے بنتا تو اللہ میاں کے پہنچا کے نہیں سکتا، لگ جاؤ دعا کرو کہ اللہ ہم مبتلا ہو گئے ہیں آزار میں، مبتلا ہو گئے ہیں پریشانیوں میں، بدحواسیوں میں، گھر گھر ہماری بدنظیاں ہیں، بدحواسیاں ہیں، آزار ہیں، کلفتیں ہیں، تمام مسائل ہیں، یا اللہ سب ہماری سامت اعمال ہے، یقیناً ہمارے اعمال کا خمیازہ ہے، ہم بھگت رہے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کرنا، یا اللہ ہماری بدپرہیزیاں چھڑا دیجیے، یا اللہ ہم کو صحیح اور آپ کے احکامات کے اور آپ کی نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد ہمارے سامنے ہیں، یا اللہ ہم کی دانش کو آپ کے خلاف کرتی ہیں، ہم بڑے خطاکار ہیں، برباد ہونے والے سامان ہم نے اختیار کر دیے، ہمارے معاشرے نے ہم کو برباد و تباہ کر دیا، یا اللہ یہ معاشرہ ایسا زبردست ہے کہ جس میں تمام تعلیم گاہیں، تمام ثقافت تجارت گاہیں برباد کر دیے، کہیں چین نہیں، کہیں سکھ نہیں، کہیں اطمینان نہیں، نہ ہماری عزت، نہ ہماری آبرو، نہ ہماری جان، نہ ہمارا مال، کہیں حفاظت نہیں۔ ایسے دور میں ہم زندگی رہ سکتے ہیں، یا اللہ ایسی حالت میں سوا ہمارے بربادی کو اب کیا ہو سکتا ہے، مگر ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے نبی کریم پر ایمان لائے ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق دیجیے، ہمیں ہوش دیجیے، ہماری سمجھ صحیح کر دیجیے، ہماری بگڑی ہوئی ذہن درست کرنا دیجیے، ہم کو صحیح راستے پہ لگا دیجیے، ہم سے نہیں ملتا، ہم نہیں کر سکتے، آپ کا عبد اطلاق ہیں، آپ ہمارے خالق، ہماری تمام صلاحیتوں کے خالق ہیں، ہمارے ارادوں کے، ہمارے احساسات کے خالق، سب بدل دیجیے، آپ قابل مطلب ہیں، ہم نہیں بدل سکتے، آپ بدل دیجیے، اور اگر نہ بدل پائیے ہماری حالت صحیح نہیں ہوئی کہ اللہ ہم دنیا میں برباد ہو جائیں گے، آپ میں برباد کیسا دونوں بربادیوں سے ہم کو بچا دیجیے، یا اللہ آپ قابل مطلب ہیں، آپ رحمین ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں، یا اللہ ہم کو اس کو مرد بنا دیجیے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے فکر میں ہماری بگڑی ہوئی حالتوں کو درست کر دیجیے، ہمیں حواس ہوش ہمارے ٹھیک کر دیجیے، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں پناہ کرنا، یا اللہ کہیں پناہ نہیں ہے سوا آپ کی پناہ کی، ہم پھر کے دل سے نظامت قلب سے آپ کے سامنے دعا ہیں کہ آپ ہماری دعائیں قبول کرنا، یا اللہ ہم کو آنے والے انقلاب کو بچا دیجیے، تمام مسلمانوں کو بچا دیجیے، ہمارے مملکت اسلامیہ پاکستان کو بچا دیجیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو بچا دیجیے، یا اللہ آپ کا قانون جاری ہو چکا ہے، خیر کبھی اور شر کبھی، یا اللہ ہم کو شر سے بچا دیجیے اور خیر عطا فرمائیے، ان تعالیٰ کو لے خیر آپ ہر چیز کو قادر ہیں، ہم نادان ہیں، غفلت زدہ ہیں، بے ہوش ہیں، بدحواس ہیں، ہمارے اپنے درست کر دیجیے، ہمارے حوال ٹھیک کر دیجیے، ہم کو اتباع سنت اتباع شریعت کی ترجیح عطا فرمائیے، گناہوں کا احساس بتائیے اور گناہوں کی ندامت عطا فرمائیے، اور ہماری ندامت اور ہمارے استغفار کو قبول فرمائیے، یا اللہ ورنہ ہمیں کہیں جا رہے ہیں، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، یا اللہ آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے پر رحم فرمائیے، ہمارے اہل و عیال پر رحم فرمائیے، ہمارے عزیز و قاری پر رحم فرمائیے، تمام مسلمانوں سے رحم فرمائیے، مملکت اسلامیہ میں پاکستان میں جو احساس سیدھا دلیری کے ساتھ ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کو متنوع کر دیجیے، اور یا اللہ ان کو بچا دیجیے، یا اللہ کل سورج گرہن ہے اور اس میں آپ کا شہر کے علامات ہیں، ہم کو اس کو متنوع فرما دیجیے، یا اللہ ہماری توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائیے، اور یہ زمانے میں ہم سے کسی چیز کا معاوضہ نہ فرمائیے گا ورنہ ہم تحمل نہ کر پائیں، یا اللہ ہم سے تحمل دیجیے۔ تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يا